امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے سارے پروگرام کے لیے، جس میں ہم نے بہت ساری قیمتی خوبصورت چیزیں سیکھی ہیں، اور خاص طور پر آج ایسا کہ ٹاپک ہے ابلیس کو بے نقاب کرنا، اور آج کا موضوع ہے روحانی جنگ کی طرف ہمیں لے کر چلتا ہے کہ ہم زمین پر ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ خون اور گوشت اور جسمانی ہتھیاروں کی نہیں، بلکہ یہ روحانی لڑائی ہے، اور یہ روحانی طور پر لڑی جاتی ہے۔ ہمارے معزز مہمانوں نے بریک پر جانے سے پہلے بہت قیمتی خوبصورت باتیں کی، جیسا کہ ہم بریک سے پہلے سن رہے تھے پاسٹر بابر آکاش نے ابلیس کا جو سب سے طاقتور ہتھیار ہے وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے ذریعے سے اس نے پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مزید اس حوالے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں اور مزید قیمتی باتیں سیکھیں۔ میں چاہوں گا کہ پاسٹر منیر سے مزید جانیں اور مل کر خدا کے کلام پر ہم غور کریں گے۔ جی منیر صاحب۔ جی تھینک یو سر جی۔ ہم دوبارہ لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک خداوند کا کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ یہاں پر پھر ابلیس جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، لیکن اب سچویشن فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ابلیس نے، بدرو نے اس عورت کو بیماری لگا رکھی ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہے۔ بالکل، شاید وہ ڈاکٹروں سے علاج بھی کرواتی ہوگی، اس وقت کے حکیموں کے پاس جاتی ہوگی، عبادت خانے میں بھی ہر سیچرڈے آتی ہوگی، یہ سوچ کر کہ شاید میں شفا پا جاؤں گی، اس کے دل میں ہوگا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ 18 برس سے، یعنی بدرو نے اس کو پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ کسی طرح بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، یعنی دنیا میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے، کسی طرح بھی وہ سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن یسوع مسیح جب اس عبادت خانے میں موجود ہیں تو یسوع مسیح ناصری نے اسے ٹارگٹ کیا ہے، اسے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، کیونکہ مسیح کو پتا ہے اس کے باطن کا ایکسٹرا مسیح نے کر لیا ہے۔ بہت اچھا، زبردست۔ اب بدرو جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے، چونکہ مسیح سامنے کھڑا ہے۔ مسیح نے بڑی قدرت سے، بڑی طاقت سے اسے ایکسپوز کیا ہے، اور مسیح اکثر فقیوں اور فریسیوں کو بھی ایسا ہی کہہ دیتے تھے کہ تمہارے دلوں اور خیالوں میں جو کچھ چل رہا ہے مجھے معلوم ہے، میں نے تمہارے خیالوں کا بھی ایکسٹرا کر ڈالا ہے، خیالات کو میں جان کیا ہوں، میں نے تمہارے خیالات کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے مار ڈالو۔ اور یہاں پر جب یہ عورت اپنی بیماری سے چھوٹ گئی ہے تو لکھا ہے خدا کی تمجید کرنے لگی، یعنی جب کسی کو رہائی ملتی ہے، مخلصی ملتی ہے، تو وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، وہ خدا کی ستائش کرتا ہے، خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح ناصری اور یہ عورت خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں، خداوند کو بڑا بنا رہے ہیں۔ لیکن جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں، جو مذہبی لیڈران ہیں، ان کو کیا پڑی ہے رسومات کی، وہ کہتے ہیں کہ سبت کے دن شفا دینا روا نہیں، جیسا کہ پہلے بھی بات کر چکے تھے کفرنہوم کے اسی عبادت خانے میں، بالکل، کہ کبھی جب فقیوں نے کلام کیا تو یہ بدرو ایکسپوز نہیں ہوئی۔ یہاں پر بھی یہ جو مذہبی لیڈر ہیں یہ مذہب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، نہ تو انسان کی ان کے سامنے کوئی اہمیت ہے۔ 18 برس سے ایک بدرو نے ایک عورت نے شفا پائی ہے بدرو سے، تو ان کو تو شادمان ہونا چاہیے تھا، ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ ان کے عبادت خانے کی وہ عورت ہے، ان کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ اسے شفا مل گئی ہے، لیکن اس کے برعکس وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یسوع پر الزام لگا رہے ہیں، وہ کہتا ہے اس نے سبت کے دن شفا دے دی۔ تو مسیح نے کچھ چاندے کی مثالیں دے کر ان سے کہا کہ کیا
اچھا نہیں ہوا کہ یہ 18 برس سے جو بدرو میں گرفتہ تھی ابلیس کے اور قبضہ میں تھی، ابلیس کے قبضے میں تھی، یہ چھوٹ گئی ہے، یہ ابراہیم کی بیٹی ہے۔ واہ، بہت خداوند مسیح خدا باپ کو اور خداوند کے کلام کو ترجیح دے رہے ہیں، اس وعدے کو ترجیح دے رہے ہیں جو ابراہیم کے ساتھ ہے کہ چھٹکارا مل جائے گا اس نسل کو۔ سو یہاں پر مسیح خداوند کی ذات کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ عورت خداوند کی ذات کو ترجیح دے رہی ہے، اور ابلیس جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے، وہ بے نقاب ہوا ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا، یہ بڑا پریکٹیکل سا بھی مضمون ہے، اس لیے میں چند ایک باتیں پریکٹیکل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ ہے، میں جگہ کا نام تو نہیں بتاؤں گا، خدا کا ایک خادم جان چی افریقہ سے آیا، اور وہاں پر بڑی تعداد میں پادری صاحب لوگ بدرو گرفتہ تھے۔ جی، میں نے دیکھا کہ شاید ایک میٹنگ میں 200 سے زیادہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے، ان میں بدروہیں ان میں کام کر رہی ہوتی، ایون حتیٰ کہ ایک خادمین میں بدروہیں ظاہر ہوئی، اور میں حیران تھا، میں اس میٹنگ میں موجود تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن آج جب میں کلام پر غور کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اس میں خداوند کی چونکہ قدرت تھی، خدا کی طاقت تھی اس کے کلام میں۔ پادری صاحب صرف وہ 15 منٹ کلام سناتا تھا، کلام کے اندر ہی لوگ چیخنے چلانے لگتے تھے جن میں بدروہیں تھی، اور سیم یہی یسوع مسیح نے کیا، تعلیم دے رہے ہیں تو بدرو جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور وہاں پر بھی ایسا ہی تھا کہ وہ تعلیم دیتا تھا اور لوگ بھاگ بھاگ کر سٹیج کی طرف آ جاتے، اور تقریباً 20 مرلے جگہ تھی جس پر صرف بدرو گرفتہ لوگ تھے، اس جگہ پر بالکل وہ ایکسپوز ہو جاتی۔ تو بعد میں ایک شخص وہاں پر میں رہتا تھا اس وقت، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے اتنے اچھے مکان بنائے ہیں تو اس میں بدروہیں رکھی ہیں آپ نے؟ اب ظاہر ہو گیا ہے، اب ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں کیا رکھی ہیں آپ نے، بدروہیں رکھی ہیں۔ سو اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ، ہم 4-5 بھائی تھے، ایک بہن میں بدرو تھی، جب ان کے گھر میں گئے تو ہم نے اس بہن پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا پادری صاحب شروع کی، تو تقریباً 5 منٹ کے بعد ایسا ہوا جتنے گھر والے لوگ تھے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے سب بدرو گرفتہ تھے، وہ چیخنے چلانے لگے اپنی اپنی جگہ پر۔ یعنی وجہ کیا ہے کہ خداوند کی حضوری کے سبب سے ان میں شاید کب کی تھیں اور کبھی ظاہر نہ ہوئی ہو یا ایسے، لیکن اس وقت جب ہم دعا کر رہے تھے، غیر زبانوں میں ہم گیت گا رہے تھے، خداوند کی حضوری تھی، تو سارا خاندان پوزیسڈ تھا اور ظاہر ہو گیا۔ اور ہم نے جب سب کو اکٹھا کر لیا، سب کے لیے دعا کی، تو خداوند کا شکر ہے، خداوند نے ان کو آزاد کیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایکسپوز ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا نکل جانا بھی بہت ضروری ہے، لوگوں کو آزادی مل جانا، آزادی ملنی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ سو دوسری بات ہم کریں گے کہ خدا کے بندے حزقیل نے شیطان کی شخصیت کو بھی ایکسپوز کیا ہے تعلیمی طور پر۔ ٹھیک ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تو پریکٹیکل باتیں ہیں، لیکن تعلیمی طور پر بھی خداوند کا کلام جو ہے وہ ابلیس کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیمی طور پر بھی ہم جانیں کہ ابلیس کے متعلق تعلیم خداوند کے کلام میں کیا ہے۔ جب ہم 28واں باب پڑھتے ہیں حزقیل کا، تو 11ویں آیت سے تقریباً 19ویں آیت تک یہ پیسج چلتا ہے۔ تو خدا کا بندہ کہتا ہے شیطان کے بارے میں کہ شیطان دانش اور حسن میں کامل تھا، اس کی خوبیاں دیکھیے۔ واہ۔ پھر لکھا ہے اس کی پوشاک میں قیمتی پتھر جڑے تھے، وہ بہت سارے پتھروں کا نام لیتا ہے۔ پھر لکھا ہے وہ ممسوک روبی تھا، شاید سب کا سردار، سب سے بلند مرتبہ فرشتہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ کامل خلق کیا گیا جب تک کہ اس میں ناراستی نہ پائی گئی۔ خداوند نے اس کو کامل خلق کیا، اور زکریا کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آگ سے نکالی ہوئی لٹکی ہے۔ لکھا ہے کہ جب خداوند کا خادم کاہن کھڑا ہے، فرشتہ اس کے ایک سائڈ پر کھڑا ہے اور ابلیس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سائڈ پر کھڑا ہے، تو خداوند نے وہاں پر اپنے خادم کو زور دیا، یعنی فرشتے کو، اور اس کو شکست دی وہاں پر، اور یشوع کاہن جو ہے خداوند نے اس کو سرفراز کیا ہے، اس سے کلام کیا ہے فرشتے کے وسیلے سے۔ سو یہ بائبل مقدس میں تعلیم بھی ہے اس کے بارے میں، اس کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے، تاکہ پولس ایک جگہ پر کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے کہ اب میں اس کے سارے ہیلے بہانے جان گیا ہوں۔ بالکل
کہتا ہے کہ میں چونکہ مجھے اب علم ہے جی بائبل مقدس میں سے، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، اور یسوع مسیح کے پیچھے چلتے چلتے اب میرے اندر ایک قدرت ہے، ایک طاقت ہے، میں اس کے ہیلے بہانوں کو جانتا ہوں۔ ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس میں اس کے بارے میں تعلیم کو بھی جانیں تاکہ ہم پر ظاہر ہو کہ ابلیس کیا کرتا ہے۔ جیسے پاسٹر بابر نے بات کی تھی کہ اگر ہم دشمن کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ہے 15ویں آیت میں کہ اپنے حسن و جمال اور دنائی کے باعث اس میں گھمنڈ سما گیا۔ یعنی کیا ہوا؟ اس میں غرور سما گیا، شیطان میں گناہ اور بدی پائی گئی، وہ آسمان میں خدا کی حضوری سے باہر پھینک دیا گیا۔ تو یہاں پر جب یسوع کی ہم بات کرتے ہیں تو حضوری کے سبب سے، چونکہ یسوع موجود ہے، یہاں پر خدا ہوگا، خدا کی حضوری ہوگی، خدا کا مسا ہوگا، ضرور ہے کہ وہاں سے ابلیس باہر جائے گا، اس کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں ایک جگہ پر بائبل مقدس میں ملتا ہے ایوب کی کتاب میں کہ خدا کے بیٹے بیٹھے تھے اور شیطان بھی آ گیا، لیکن یہ ہلکا سا اس کو جانے کی اجازت ہے، لیکن ڈیرا لگانے کی اس کو اجازت نہیں ہے خداوند کی حضوری میں۔ تو کئی دفعہ چرچز کے اندر، عبادات کے اندر ہاں بدرو ایکسپوز ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں ٹھہر نہیں سکتی۔ جہاں پر خداوند کی حضوری ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر منیر نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ عزیزو، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پاسٹر بابر سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کی مزید رہنمائی فرمائے۔ جی بابر صاحب۔ ابلیس جن طریقوں سے کام کرتا ہے، ایمانداروں کو نقصان پہنچاتا ہے، جی اگر اس کے بارے میں ہم جانتے جائیں تو یقیناً فتح یقینی ہے۔ آمین آمین۔ بالکل بالکل۔ پہلے بات کر رہے تھے کہ ابلیس جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی سی کہتا ہے، بلکہ یسوع مسیح نے کہا وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں تقریباً جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ یہ برا ہے، غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بالکل، خواہ وہ خود جتنے مرضی برے ہوں، لیکن یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ غلط ہے، درست نہیں ہے، جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک ایسا ابلیس کا ہتھیار ہے جس سے وہ کام کرتا ہے اور اس کے بارے میں لوگ کم ہی جانتے ہیں، اور وہ ہے روایت۔ جھوٹ ایک بہت عام لفظ ہے، سب سنتے ہیں، بولا جاتا ہے، لیکن لفظ روایت جو ہے اس کو ابلیس جب اس کے ذریعے سے کام کرتا ہے تو لوگوں کو برا بھی نہیں لگتا، چونکہ ابلیس جب کام کرتا ہے تو وہ خدا کے سچائی کے کلام کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ جب باغ عدن میں وہ آدم اور حوا کے خلاف جو ہے وہ کام کرتا ہے جھوٹ کے ذریعے سے، تو اصل میں جو سچائی ہے اس کو باطل کرنا چاہتا ہے، اور آدم اور حوا نے یہ ہونے دیا، اور ابلیس کی فتح ہوگی اس جگہ پر، آدم اور حوا کو نکال دیے گئے۔ اب ایک اور جو طریقہ ہے جس کے ذریعے سے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں بہت لوگ کم علم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ طریقہ جو ہے ابلیس جو ہے وہ بڑا خفیہ طور پر جو ہے استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے روایت۔ اس کے ذریعے سے بھی اس کا مقصد جو ہے وہ خدا کے کلام کو باطل کرنا ہی ہے، اور اس کی فتح ہوتی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب ہم سچائی کو جان جاتے ہیں تو ہم فتح ہماری ہے، یسوع مسیح کا سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ بالکل۔ متی کی انجیل کے 15ویں باب میں ہمیں ایک بڑا زبردست واقعہ ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح کے شاگردوں نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا تو فریسیوں اور فقیہوں نے یسوع مسیح کے پاس آ کر ان کی شکایت کی کہ دیکھ تیرے شاگرد ہمارے بزرگوں کی روایت کو ٹال دیتے ہیں، توڑ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی روایت کو، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ جی۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنی روایات سے خدا کے کلام کو باطل کرتے ہو، تم اپنی روایات سے خدا کے کلام کو باطل کرتے ہو۔ ہمارے بزرگ یہ کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا تھا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ چرچز میں جاتے ہیں، بالکل جس طرح پائی صاحب بات کر رہے تھے، لوگ چرچز میں ہی ہوتے ہیں لیکن بدرو اندر کام کر رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ جی بالکل۔ آج بھی لوگ چرچز میں جاتے ہیں، خدا کا کلام بھی سن رہے ہیں، لیکن جو باپ دادا کی روایات ہیں اس کو نہیں چھوڑتے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اور وہ روایت جو ہے وہ انہیں باندھ کر رکھتی ہے، جبکہ جو کچھ خدا کا کلام ہے اگر وہ اس پر ایمان لائیں تو سچائی یہ ہے کہ وہ نجات پائیں گے اور اپنی زندگی میں معجزات بھی پائیں گے۔ ہر طرح کے معجزات ان کی زندگی میں ہوں گے،
جب وہ خدا کے کلام کو قبول کریں گے. لیکن وجہ کیا ہے کہ سامنے سن کر بھی وہ بزرگ جو سو گئے ہیں, مر گئے ہیں, ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, ان کی بات آج تک ہی یاد ہے. یہ کہا کرتے تھے ہمارے بزرگ, یہ کیا کرتے تھے, ان کی رسومات اور ان کا کہا جو ہے وہ انہیں یاد ہے. پرانی باتیں, لیکن موجودہ وقت میں خادم سامنے کھڑا ہے اور خدا کا کلام جو ہے ان کے درمیان سنایا جا رہا ہے, لیکن سنتے ہوئے بھی, وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی ان کا دھیان جو ہے اپنے بزرگوں کی باتوں کی طرف ہے. وہ یہ کیا کرتے تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے, اور اس طرح سے وہ خدا کے کلام کو باطل کرتے ہیں. اور یہ ابلیس کی فتح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابلیس کی فتح ہے کہ جب کلام کا بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے اور جڑ نہیں پکڑنے دیتا ابلیس, اسے اٹھا لیتا ہے, تو پھر تو وہ کامیاب ہو گیا نا, وہ تو کامیاب ہو جائے گا. پھل کیسے آئے گا؟ بالکل صحیح. یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی جب مثال دی, جو راہ کے کنارے گرا, تو یسوع مسیح نے کیا کہا, وہ ہوا کے پرندوں نے چگ لیا. تو آج بھی روایات جو ہیں وہ دلوں میں کلام کو بسنے نہیں دیتی, ٹھہرنے نہیں دیتی, جڑ نہیں پکڑنے دیتی. اور جب بیج جو ہے وہ بویا ہی نہیں جائے گا تو اگے گا کیسے, بڑھے گا کیسے, اور جب پھل نہیں لگے گا تو سب کچھ بے فائدہ ہے. آج بھی لوگ روایات کی وجہ سے خدا کے کلام کو باطل کرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے یہاں پر صاف یہ کہا کہ تم اپنے بزرگوں کی روایات کی وجہ سے خدا کے کلام کو باطل کر دیتے ہو, ٹال دیتے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر آگے یسوع مسیح نے کہا, اس لیے یسایہ نے تمہارے حق میں خوب نبوت کی ہے, پیشن گوئی کی ہے. اے ریاکار امت, یہ امت جو ہے یہ زبان سے تو میری پرستش کرتی ہے, لیکن ان کے دل مجھ سے دور, ان کا دل مجھ سے دور ہے, اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. اور آگے جو خاص بات یسوع مسیح نے کہی 15ویں باب کی 9ویں آیت میں, کہا کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. روایات کو یسوع مسیح نے انسانی احکام کہا ہے. اور پھر جو لوگ انسانی احکام کو, روایات کو اور بزرگوں کی رسومات کو اتنی زیادہ اہمیت اور ترجیح دے دیتے ہیں, پھر وہ کیسے نجات پائیں گے؟ اور اسی طرح سے وہ اسی بندھن اور جوے کے نیچے رہتے ہوئے جو ہیں وہ خدا کے کلام کو بار بار جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں, اس پر ایمان نہیں لاتے, اور ان کی زندگیوں میں ابلیس جو ہے وہ بڑی آزادی کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے. لیکن جب تک وہ خدا کے کلام کی سچائی پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے. ایک دفعہ بھائی صاحب, میں کسی جگہ پر جو ہے کلام سنا رہا تھا, اور وہاں پر ایک شخص تھا جو جادوگر تھا. تو اخیر زمانے میں خبردار رہنے کے لیے کلام سنا رہا تھا کہ مختلف طرح سے تعلیم دینے والے آئیں گے, لیکن یسوع مسیح نے کہا خبردار رہنا, اور یہ اس طرح کا وقت ہوگا کہ ایماندار بھی جو ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے, پھر جائیں گے. بالکل. تو اس شخص نے خود سے ہی ایک بات کر دی کہ اچھا بھئی آپ مجھے بتائیں وہاں پہ جو عبادت ہوتی ہے, وہاں پہ جو عبادت ہوتی ہے, دیکھیں اس کا باتوں سے بھی کوئی تعلق نہیں, لیکن کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے جی آپ اس نے حربے کے طور پر استعمال, سب کوئی غلط کہہ رہے ہیں جی, اتنے بڑے سب عالم فلاں 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 ہی کہوں گا میں, بالکل کسی کا نام نہیں لوں گا. اس طرح سے بات کر کے اس نے کہا, تو میں نے کہا کہ جی میں نے کب کسی کو غلط کہا ہے, آپ بائبل مقدس پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے علاقے میں کوئی پڑھ سکتا ہے, اسے میرے پاس لے کر آئیں. تو بھائی صاحب میں نے خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں سے انہیں پڑھنے کے لیے کہا, خود پڑھیں, جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سچائی کیا ہے. اور جب انہوں نے خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں 10 احکام میں جو پہلا حکم ہے خدا کی پرستش اور عبادت کے بارے میں جب پڑھا, تو میں نے کہا اب بتائیں آپ کس پر بلیو کرتے ہیں, کس پر یقین کرتے ہیں, خدا کے کلام پر جو, یا ان باتوں پر جو آپ اپنے احکامات کی تعلیم, بالکل صحیح, ان پر یقین کر. جی ایمان تو میں خدا کے کلام پر ہی رکھتا ہوں, یہ سچا ہے. تو پھر میں نے کہا اب اگر آپ کو کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف بات کر کے بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے غلط کہنا ہے, نہ کہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ باطل کرنا. اس پر یقین کر کے ہی آپ نجات پائیں گے. آمین. اور آج بھی بھائی سب لوگ جو ہیں وہ بزرگوں کی رسومات کی وجہ سے, ان کی روایات کی وجہ سے خدا کے کلام کو باطل کر رہے ہیں, اور جو ہے کلام جاتے چرچز میں ہی ہے, یہ نہیں کہ چرچ چھوڑ دی ہے, جاتے چرچز میں ہی ہے, لیکن جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو اپنے ذہن میں وہ اپنے بزرگوں کی روایات اور رسومات سے بھرے رہتے ہیں اور خدا کے کلام کا یقین نہیں کرتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابلیس کا بڑا زبردست ہتھیار ہے. ہمیں جاننا ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے, اور پلوس جو ہے
وہ کلسیوں کے خط میں لکھتا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. آمین. اور جب ہمارے دلوں میں خدا کا کلام کثرت سے ہوگا تو پھر ہم ابلیس کے جھوٹ میں کبھی نہیں آئیں گے. ابلیس کا جھوٹ اور بزرگوں کی جو روایات اور رسومات ہیں ہم ان کا کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. آمین. کیونکہ ہمیں سچائی کا پتہ چل گیا ہے اور ہم سچائی کے ذریعے سے ابلیس کے جو بڑے ہتھیار جھوٹ اور روایات ہیں ہم ان پر غالب آئیں گے اور ہماری بڑی جیت ہوگی, ہماری فتح ہوگی. اور یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں اور اس پر فتح پائیں. بہت شکریہ جناب پاسٹر بابر آکاش, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ناظرین, ہم جو بھی بات چیت کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام الہام ہے, بہت ساری روایات اچھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ الہام نہیں ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, ہم لوگوں کی جذبات کی, لوگوں کے عقائد کی, لوگوں کے ایمان کی قدر کرتے ہیں, لیکن خدا کا کلام سے چاہیے. بائبل مقدس خدا کا الہام لا تبدیل, اور لکھا ہے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ معتبر ہے. بہت شکریہ پاسٹر منیر, آپ تشریف لائے. پاسٹر بابر, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے آج کی گفتگو اور اس پینل ڈسکشن میں برکت حاصل کی ہوگی. دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. آخر میں بتاتا چلوں, پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے یہ سارے پروگرامز آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور پی ایم آئی ٹی وی کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اور آپ ان پروگرامز کو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. کیپ واچنگ پی ایم آئی ٹیلی ویژن. Prince of Peace.